ساتھ، تو یہ ساری اس طرح کی باتیں چلتی رہی. ایک باپ کے بعد بیٹا کیوں کہ جب تک وہ بنو عباس سے نہیں ہے، یعنی حضرت عباس کے خاندان سے نہیں ہے، وہ خلیفہ نہیں بن سکتا. یہ اب ہر طرف سے یہی فتوے، یہی سارے معاملات، جن سازی عوام کی، اور بنیاد بنایا گیا روایات کو. اس میں ایک لطیفہ ہے. جب آیا ہلاکو، بغداد کی تباہی کی، تو خلیفہ صاحب کو پکڑ کے اس نے، وہ تو ایک الگ سبق ہے، وہی قالین کے اندر جو اس نے وہ، ہاں جی، وہ ہیرے جواہرات سے برسا جو قالین، اس نے کہا تھا کہ یہ جو تم نے یہاں لگائے ہوئے ہیں فرشوں میں ہیرے جواہرات، یہی فوج کو لگاتے تو آج میری فوجیں یہاں نہ آتی. تو اسی میں لپیٹ کے اس نے کہا اس کے اوپر گھوڑے چڑھاؤ. پہلے اس کو ہیرے جواہرات پیش کیے، 4-5 دن بھوکا رکھا. یہ دیکھیں غیر مسلم ان کا کریکٹر دیکھیں، اس کو سبق سکھا رہے ہیں، باقی کو بھی سبق تاریخ میں نقل وہ رقم کر گئے ہیں سبق. اب اسے کہا ہیرے جواہرات کو، اسے کہا اس کو پلیٹ دو ہیرے جواہرات کی، سب سے قیمتی کھانا. اس کا اس کو میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ تم کا پھر خزانے کیوں بھرے ہیں؟ یہ تمہارے کس کام کے؟ سبق ہے تاریخ کا. خیر، وہاں سے اس دوران مصر میں فاطمی سلطنت قائم تھی. یہ میں آپ کو ایک لطیفہ سنانے جا رہا ہوں. فاطمی سلطنت، وہ انہوں نے حضرت فاطمہ کی اولاد سے وہ لوگ تھے، انہوں نے اس بنیاد سے کہ یہ حق جو ہے یہ ان کا ہے، اور انہوں نے حکومت وہاں لے لی. بنو عباس سے ہی چھین لی تھی وہاں جگہ. وہ جو دعویداری دو چل رہی تھی تو انہوں نے اپنا ایسا وہاں لے لیا 200-300 سال بعد. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے خود ہی حکومت کی. انہوں نے کسی اور کو، اہل بیت کے خاندان کو یا اس لڑی سے کسی کو نہیں بلایا کہ بھائی تم حکومت کرو. وہ حضرت فاطمہ کے نام پہ فاطمی حکومت کا فیصلہ وہاں رہی ہے. یہ وہی حکومت ہے جنہوں نے بیت اللہ سے حضرت اسود کو کھیل کے لے گئے تھے، اور 14 سال بغیر اس کے بیت اللہ ہوا ہے، بہت سے معروف رہا. خیر، اب ہوا یہ دن سال دیکھے عوام کی. یہاں سے کچھ شہزادے بنو عباس کے وہ فرار ہوئے. فرار ہو کے وہ پہنچے مصر کی طرف سے. تو وہ فاطمی جو وہاں کا تھا، بڑا مشہور نام ہے اس کا، مجھے اس کو ذہن میں نہیں آ رہا، لوگ اس کو جانتے ہیں، بہت مشہور نام. اس نے کہا کہ یہ مصیبت کہاں سے آ رہی ہے، ان کا ان کو روکو سرحد سے. انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم جو ہے بنو عباس شہزادے، بنو عباس کے خاندان سے. تو اس نے کہا کہ اب وہاں عوام کو جب پتہ لگا کہ بنو عباس کے وہ جو ہے شہزادے یہاں آ گئے ہیں، انہوں نے وہاں مظاہرے شروع کر دیے قاہرہ میں، مصر میں، کہ یہ اصل طاقت کے دعویدار یہ ہے، حقدار یہ ہے، بنو عباس کا حق ہے. اگر وہاں کی حکومت ختم ہوئی ہے تو یہاں کی دے دی جائے. انہیں کو وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے لڑکے ان سے الگ کی تھی. اتنے مظاہرے ہوئے کہ وہ پریشان ہو گیا. اس نے شیخ الاسلام کو اور ایک ساتھ وفد بھیجا کہ جا کے ان سے دیکھو، پوچھو، ان کا شجرہ دیکھو. یہ اپنے شجرے ساتھ اٹھایا کرتے تھے، یہ ساتھ لے کے گئے تھے. انہوں نے دکھایا جی ہاں جی ہاں جی. شیخ الاسلام صاحب نے تاکید کر دی کہ جی بالکل یہ باقی اسی نسل سے ہے، حضرت عباس کی نسل سے. تو وہ جو وہاں کا خلیفہ صاحب وہ آیا، اس نے آگے سے کہا، اس کو خیمے میں ملا، اس سے کی میں طے کیا. اسے کہا دیکھو اب میں تمہیں خلافت دے رہا ہوں، لیکن میرے معاملات میں حکومت میں دخل نہ دینا، تم آرام سے بھال میں رہنا، خلیفہ بن کے رہنا، میں تمہیں خلافت دے رہا ہوں. تو یہ میں تمہیں خلافت دیتا ہوں، تم مجھے نہ چھیڑنا. تو اس بنیاد سے یہ لے گیا، اور پھر وہاں باقاعدہ خلافت عباس شروع ہوئی. یہ وہی خلافت ہے جس کے بعد پھر بعد میں وہ عثمانی سلطنت مجروح ہے، خلافت عثمانی، کسی کی بنیاد سے بعد. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی ذہن سازی دیکھیں کہ جو آدمی وہاں حکومت کر رہا تھا انہی سے مخالف ہو گئے کہ اب کیونکہ یہاں عباسی سلطنت ختم ہو گئی، اور ان کے ذہن یہ تھا کہ حق انہی کا ہے. حق کس کا ہے؟ انہی کا ہے، اور حکومت انہی کو دو. یہ روایات کی بنیاد پہ امت کی ذہن سازی ہوئی. اور اس کا ایک اور لطیفہ آپ کے علم میں نہیں ہے، یہاں جتنے بادشاہ بنتے تھے، محمود غزنوی یہاں آیا، اس نے حکومت سنبھالی تو اس نے باقاعدہ وفد بھیجا تحفے تحائف دے کے بنو عباس کے خلیفہ کے پاس بغداد میں کہ مجھے فرمانا لکھ دیں کہ جی میں نے اس کو ہون کیا، صرف نام کا.
تاکہ یہاں کے عوام کو وہ تسکین ہو کہ باقی کی کوئی خلافت چل رہی ہے. ہاں فرنچائز گوری آئے, گوریوں نے لی خودی سے, جہاں جہاں وہ تھے کبھی نہ لینا نہ دینا, لیکن عوام کی تسکین کے لیے کہ ذہن سازی چونکہ ہو چکی تھی, ہر جگہ پہ روایتیں آ چکی تھیں, علماء خطبوں میں بیان کر رہے تھے, ان کا جی جان رہا ہو اس بات یہ ہے ذہن سازی کتنا بڑا فیڈرل اس امت نے اس نے کیا, سوال کی حدوں تک پہنچا ہے. اور یہ دلیل کہ جب بنو عباس سے ہی آنا ہے تو صاحب ہے باپ کے بعد بیٹا ہی آتا. اور پھر وہ جو قرآن نے کرائٹیریا بتایا, زاد و پھر علم وال جسم, نہ جسمانی صلاحیت ہو, اور سب سے بڑی بات علم کی. اور یہی ہمارا ذہن ہے کہ ہم نے علم کو اور جسم کو الگ کر دیا. یہ کرائٹیریا ہم نے الگ کیا تو اس ملک میں پاکستان میں گورنر جنرل غلام محمد جیسا مفلوج شخص جس کی زبان ہی کو نہیں سمجھتا تھا وہ یہاں حکمران رہا. اور یہی کرائٹیریا ہمارے ذہن میں نہیں ہے تو آج دیکھیں کہ کیسے کیسے صاحب علم آپ کے وہ ہیں حکمران جن کو بے نہیں پتا, علم کا تصور ہی نہیں ہے. ہمارے جو موجودہ صدر ہیں یہ پہلے وہ چیف جسٹس سے اجازت لیا کہ جی یہ ضروری نہیں ہے صدر ہونے کے لیے, تو پھر جا کے وہ سارا الیکشن ہوا. تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں جب کسی قوم کا خمیر یہی بنایا جاتا ہے, یہ روایتوں نے وہ کہتے ہیں نا ہم کو راویوں کے لشکر نے ٹوٹا, قرآن کے اثر کو روک دینے کے لیے ہم پہ راویوں کا لشکر ٹوٹا. یہ قرآن کا اثر ہونا چاہیے تھا کہ ہماری زندگی ہونی چاہیے تھی کہ پھر جو علم اور جسم میں جو سب سے بڑھ کے ہے وہ ہمارا لیڈر ہو. اور ہمیں روایتیں بتاتی رہی کہ نہیں جی یہ نسلی ہے, چاہے جیسا بھی ہو, چاہے مفلوج ہو, چاہے مقبوط الواز ہو, جیسا بھی ہو, اور ہے تو اسی نسل سے. یہ بہت بڑا فرق ہے, یہ معمولی باتیں نہیں ہے. یہ آپ تاریخ دیکھیں کہ اسی نے آپ کو سوال کا شکار کیا. جی پیغمبر جو تھے وہ اس قابل نہیں تھے, وہ بوڑھے ہو گئے تھے, تو انہوں نے اس لیے تو آگے بادشاہ کو, اور کیونکہ یہ لوگ اس کے اتباع میں تھے اس لیے علم کہا گیا نا. اس کے بعد آگے بات آتی ہے جی ہاں جی, واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اب یہاں من یشاء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو ایرے غیر رب غیر کو جس کو چاہے اللہ دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بتا دیا کہ یہ علم اور جسم والے ایک نہیں کہ اس امت میں کئی ہوتے ہیں, یہ امت ہے ہی علم والی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کیا قرآن سے نام اللہ تعالیٰ کا ہے العلم. اور آگے اب اللہ واسع علیم و بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور حکمت والا ہے. وقال لهم نبيهم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ. جب آپ کے پاس علم اور جسم یعنی جسمانی لحاظ سے چاق و چوبند اور علم کے لحاظ سے بلند اگر آپ کو وہ ملے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ملے گا. نبی نے کہا کہ یہ جو میں نے مقرر کیا اللہ کے حکم سے, اب اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ ملک دے گا. ان آیت الملک ہی اس کی حکمرانی میں اگر آپ کا سربراہ صاحب علم اور صاحب جسم یعنی ذہنی جسمانی دونوں لحاظ سے مکمل ہے تو کیا ہے کہ وہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ملک دے گا. آیاتی کو تابوت. تابوت میں نے کہا ہے یہ کہتے ہیں تابوت کیا چیز ہے جو آپ کی حفاظت کرے. تابوت ایسی طرز حکومت ہوتی ہے جو آپ کی حفاظت کرتی ہے آپ کے حقوق کی. صندوق کو کہتے ہیں, صندوق میں آپ جو چیز رکھتے ہیں وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ جو آپ کا سینہ ہے یہ آپ کا تابوت ہے, یہ اس کے اندر نازک چیزیں جو ہیں آپ کا دل ہے, آپ کا گردے ہیں, یہ ساری چیزیں ان کی حفاظت کرتا ہے, پھیپھڑے ہیں, یہ سب کی حفاظت کرتا ہے. تو تابوت ہے جو آپ کی حفاظت کرنے والا آپ کو یہ چیز ملے گی. یہ سکینت ہو پھر رب کو تمہارے رب کی طرف سے اس میں تمہارے لیے اطمینان اور سکینت ہو.
جب ایک آدمی صحیح راستے پہ جاتا ہے اور اللہ کے راستے میں لڑتا ہے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مسلمانوں پر سورہ فتح میں وانزل علیہم السکینہ، ہم نے ان کے اوپر سکینت نازل کی. سکینت نکلا سکون سے، اطمینان سے. تو پوری جب ایسے حکمران ہوں گے تو پورا معاشرہ جو ہے وہ کس میں ہوگا؟ سکون میں آئے گا، افراتفری نہیں ہوگی. وہ بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون. اب چونکہ وہ بات موسیٰ کی بات ہو رہی ہے تو جو آل موسیٰ اور آل ہارون کی جو بقیہ چیزیں ہیں، جو وہ تعلیم دے گئے ہیں اور اس میں جو چیزیں تم سے مس ہو گئی ہیں وہ بھی تمہیں ملیں گی. اور وہ کیا ہے؟ آل موسیٰ و آل ہارون. یہ پہلا موقع ہے آپ ذرا سمجھیں حضرت موسیٰ کا. اس سے پہلے بنی اسرائیل جو تھے وہ کس تھے؟ وہ غلامی میں تھے. اور آل موسیٰ اور آل ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں سے آگے معاملہ چلا ہے کہ اس کو آزادی ملی. یہ بقیت من آل موسیٰ و آل ہارون. یہ لوگوں نے اصل میں ترجمے کر دیا بقیت موسیٰ و ہارون ذہن میں رکھتے ہوئے کہ حضرت موسیٰ کا آسا، یعنی آل موسیٰ کا پھر کیا ہوتا؟ اگر عصائے موسیٰ اس میں صندوق میں ہو رہا تھا تو موسیٰ کی بات ہے، آل موسیٰ کا تعلق ہی نہیں. تو یہ در حقیقت وہ سارے وہ 40 سال جو وہاں رہے، حضرت موسیٰ وہاں فوت ہو گئے، اس کے بعد ان کے جانشینوں نے ان سارے معاملات کو سنبھالا. تو وہ پہلی دفعہ بنی اسرائیل کو جو چیز ملی تھی وہ ملی تھی ان کو نبوت بھی اور حکومت بھی. بقیتم من آل موسیٰ و ہارون تحملہ الملائکہ، جس کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو اللہ کی طرف سے نبوت اور حکومت حضرت موسیٰ کے زمانے میں ملی. اس کے بعد پھر یہ کیا ہوئے؟ محتاج ہو گئے. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کے لیے بندوبست کیا اور پھر فرمایا ان فی ذالک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین. یہ جو نشانیاں ہیں اس میں اگر تم ایمان والے ہو تو ان معاملے میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. اور آگے جو بات آ رہی ہے اس میں یہ بات موجود ہے. میں صرف ایک ایت پڑھتا ہوں. ایت نمبر 2 سے 51 ہے. فَهَزَمَهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. طالوت کی فوج نے ان کو ہزیمت دی، شکست دی. اور آگے کیا ہے؟ وَقَاتَلَ داؤد جالوت. اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ ملک بھی دیا اور حکمت بھی دی. یعنی نبوت اور حکومت حضرت داؤد کی شکل میں دوبارہ مل گئی. یہ ہے وہ سکینہ آل موسیٰ و ہارون والا. یہ ہے وہ چیز کہ جس میں نبوت بھی ہو اور حکومت بھی ہو. دونوں چیزیں اکٹھی ملی. پہلے کہاں سے ملی تھی؟ حضرت یوسف کے وقت سے. پھر ان سے گم ہو گئی. پھر 400 سال یہ وہاں رہے. پھر دوبارہ حضرت موسیٰ کی شکل میں حکومت اور نبوت ملی. پھر ان سے مس ہو گئی. اور اس کے بعد پھر جا کے حضرت داؤد کے دور میں یہ دوبارہ ان کو ملی. یہ ہے تابوت سکینہ. وما علینا